اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 88۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت ڈالی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو غلف میں ہے۔ غلف غلاف سے ہے۔ غلاف کا مطلب کور، پردے کا ہونا۔ وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے قول ہیں، لیکن ایک قول جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی مراد کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، کہ تمہاری باتیں ہمارے دلوں تک پہنچ نہیں سکتی۔ ہمارے دل ایسے کور ہے کہ ان پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا معنی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی خاص اصطلاح تھی کہ ان کے ہاں غلف کا مطلب ہوتا تھا کٹنا۔ ان کا ہاں تزکیے کے لیے اس عمل کو بیان کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے ہمارے دل اتنے پاک صاف ہے کہ وہ لوگوں سے بالکل کٹے ہوئے۔ تو یہاں پہ ان کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں غلاف ہے، یعنی اتنے پاک صاف ہیں کہ ہمارے دلوں پر تمہاری باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اپنے آپ کو اتنا پاک صاف سمجھتا ہے، اپنے دل کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ تمام مخلوق سے کٹا ہوا ہے، تو وہ کس کی بات کو کیوں قبول کرے گا؟ جو نہیں جانتا اس کو تو آپ بتا سکتے ہیں، جو نہیں سمجھتا اس کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں، جو سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو جاگا ہوا ہو، جو اپنے آپ کو پہلے سے ہی صحیح سمجھتا ہو، ایسے شخص کو بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پہلے ہی اتنے پاک صاف ہے، اس کو مزید کسی تزکیے کی، کسی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرما دی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ بہت تھوڑا سا ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔